تو ایک گئی شاپنگ مال میں، وہاں بڑے بڑکیلے لباس میں ایک سامنے بیٹھی ہوئی فرنٹ ڈیسک کے اوپر وہ مسلمان عورت تھی۔ اس نے کہا، اس نے سمجھا ہوگا سامنے والی کوئی پاکستانی ہے یا عربی ہوگی، تو اس نے اس سے بات کی۔ اس نے کہا تمہارے لوگ تو بڑے دقیانوسی ہیں، بہت بیکورڈ لوگ ہو، اتنا پردہ کرایا ہوا ہے، تمہارے سے تو بڑی زیادتی ہوتی ہے، دیکھو میں کھلے ماحول میں رہتی ہوں پوری دنیا کے اندر۔ اس نے جب جرمن زبان میں اس سے بات کی اور تھوڑا سا چہرہ دکھایا تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو جرمن ہے۔ اس نے کہا تم وہ بدبخت ہو جس نے اسلام کو بچپن سے پایا لیکن اسلام کو کبھی مانا نہیں ہے، تم نے پریکٹس میں لایا نہیں ہے۔ میں جرمن ہو کے مسلمان ہوئی ہوں، مجھے اسلام نے جو پروٹیکشن دی ہے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دی، اسلام پروٹیکشن دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جو دیکھو مہنگے والا صابن ہے، وہ آپ نے کتنی لیئر کے اندر اس کو کوٹنگ کی ہوئی ہے، آپ نے پہلے اس کے اوپر ایک کوٹنگ کی، دوسری کی، اس کے اوپر ڈبہ پیکنگ میں ہے، یہ کیوں کیا ہوا ہے؟ تمام جوس کھلے بیچنے چاہیے آپ کو، آپ کے ملکوں میں دودھ کھلا بیچنے پہ پابندی ہے، آپ کے ملک میں اس کو عام کر دیں، کہا جراثیم جاتے ہیں، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے کوٹنگ دی ہے۔ یہ اسلام کا ایک بہترین اصول ہے کہ اللہ سب سے قیمتی چیز سمجھتا ہے تو اس کو پیک کر کے دیتا ہے۔ عورت کی پیکنگ ہے یہ، ایک ٹافی چاہے کتنی مہنگی ہو، اس کو کوئی بھی دکاندار بغیر شاپر کے، بغیر ریپر کے نہیں رکھتا، کوئی لیتا ہی نہیں ہے، بچہ نہیں لیتا، یہ ٹافی اصلی نہیں ہے، یہ کھلی ہوئی ہے، واپس دے دیتا ہے۔ اور ایک مسلمان کتنا گھٹیا ہو سکتا ہے کہ جس کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں اور خوشی سے وہ پھر رہے، کہ اللہ نے اس کو کوٹ کیا، اللہ نے کہا لفافے میں بند کرو، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اور صرف میں نے نہیں کہا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دو اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دو اور سارے مومنوں کی عورتوں کو کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اوڑھنیاں ایسی لے کہ سر سے لے کر پاؤں تک محفوظ ہو جائیں۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ گرمی لگتی ہے، بڑے مسائل ہیں، اور میں کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ دور سے دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دور سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمانوں کی خاتون ہے، یہ بے حیا خاتون نہیں ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اور کوئی اس کو ایذا تکلیف نہیں دے گا۔ بے ایمان تو دیکھتے ہیں اور ہمیشہ کیڑے مکوڑے کھلی ہوئی چیز کے اوپر آتے ہیں، اب دیکھ لیں، شہد رکھ لیں، اس کے اوپر تھوڑی دیر کے بعد کتنی چیونٹیاں آئیں گی، کتنے کیڑے آئیں گے، نہ ان کیڑوں کا کوئی مقام ہوگا نہ اس شہد کا کوئی مقام ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ملفوف کیا اور مسلمانوں کو بھی، مردوں کو بھی حکم دیا۔ سورہ نور پڑھے، اب بہت سارے مسلمانوں میں بھی یہ بیماری ہے، مردوں میں، اور خود تو پردہ کرواتے ہیں اور خود پورے پاکستان کے اندر گھومتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اللہ نے پہلے مردوں کو کہا کہ اے نبی مومن مردوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلا کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور پھر آگے فرمایا اگلی آیت میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، کہ مومن عورتوں کو بھی کہہ دو کہ اب وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کے چلا کریں۔ تو پہلا حکم مردوں کو ہے، ان بیوقوفوں نے سمجھا عورت کا ہی ہے، خود جو مرضی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پورے حقوق دیے۔ آخری بات، جائیداد کے اندر حصہ پوری دنیا کے مذہب میں نہیں ہے، جائیداد کے اندر حصہ ہم نے نہیں دیکھنا کہ ہمارے ماحول میں ہوتا ہے نہیں، میں قرآن بتا رہا ہوں، میں حدیث بتا رہا ہوں، اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے۔ ہم بے ایمان ہو گئے تو یہ الگ بات ہے، ایک مرلے کا مکان ہے اس میں بھی بیٹی کا حصہ ہے، بچپن سے لے کر آخر تک، حتیٰ تبلغ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، سارے حقوق اس کو دینے ہیں۔ ادھر تو لوگ یقین جانے دیکھیں کہ جو بیٹی کو کم خوراک دیتے ہیں، بیٹے کو خوراک زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ایک اور بڑا غلط فہمی ہے مسلمانوں کو، زندگی میں تقسیم کرنے والی،
یہ زندگی میں تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں فتنے سے بچ جائیں گے۔ اس تقسیم میں بھی اللہ نے جو قانون نازل کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا ہے، اس میں بچی اور بچے کا برابر حصہ ہے، وراثت کا آدھا حصہ ہے، بچے سے بچی کا آدھا حصہ ہے وراثت کے اندر، لیکن زندگی کے اندر جو ہبہ کرے گا، جو تحفہ دے گا، جو ہدیہ کرے گا، وہ پورے کا پورا حصہ ہے۔ یعنی بچے کو 5 مرلے کا پلاٹ دیا تو 5 بچی کو بھی دے گا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ، یہ شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ زندگی میں اگر کرے گا تو اگر مرنے کے بعد کرے گا تو وہ ہوتی ہے وراثت، اس کی منتقلی کا اسلام نے باقاعدہ قرآن مجید میں آیتیں اتاری ہیں، وہ علم الوراثہ ہے، وہ مسلمانوں کو پتہ بھی ہے موٹا موٹا، لیکن دیتا کوئی نہیں۔ بڑی بڑی جائیدادوں والے اتنے بڑے بڑے بے ایمانوں کے کام کرتے ہیں، اسی لیے تو 8 مارچ کو یہ بدبخت وہ 2-4% کی عورتیں وہ کھڑے ہو کے ہمارے اوپر الفاظ کستی ہیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ حقوق نہیں دے رہا۔ مکان میں بیٹے کا حصہ ہو سکتا ہے، بیٹی کا کیوں نہیں ہے؟ پلاٹ میں بیٹے کا حصہ ہے تو بیٹی کا کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو تم سے پیدا ہوئی ہے، وہ بچپن میں جب ہنستی کھیلتی تھی تو اس سے پیار کرتا تھا، جب جوان ہو گئی تو اس کا حصہ کھا جاتا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ کے والد ہیں، بشیر رضی اللہ، وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بچے کو میں کچھ گفٹ دینا چاہتا ہوں، آپ اس کے اوپر گواہ بن جائیں، آپ کے ہاتھوں سے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنے بیٹے ہیں، کتنی بچیاں ہیں؟ کہا اتنی ہیں۔ فرمایا کہ سب کو دے گا یہ؟ کہا نہیں یا رسول اللہ اسی کو دینا۔ کہا نہیں، محمد رسول اللہ کبھی ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ ہے تربیت اسلام کی کہ بچی کو بھی دے گا، سارے بچوں کو دے گا، تو پھر تو یہ گفٹ بنتا ہے، سب کو برابر کا سٹیٹس میں رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں گا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتے۔ تو یہ بنیادی بات ہے، عورت کو جو اسلام نے حقوق دیے ہیں یہ پوری دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات اچنبھے کی لگے گی، اسلام نے بچی کی جو اتنے مقام اور سٹیٹس بیان کیا عورت کا کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، حالانکہ اس کا بچہ بھی ہے، لیکن فرمایا اس کو بھی وہ خرچہ دینے کا پابند ہے، عورت جتنا مانگے گی معروف کے مطابق اس کو دے گی۔ مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی، اللہ نے کہیں بھی عورت کو نہیں کہا کہ بزنس کرے، کاروبار کرے، منع بھی نہیں کیا۔ بعض مولوی اس میں بھی شدت اختیار کرتے ہیں، عورت تمام پردے کے اندر کام کر سکتی ہے، پوری دنیا میں عورت ہر فیلڈ کے اندر جو اس کے لیے موضوع ہے اس میں جا سکتی ہے، پردے کے مطابق وہ اپنے کام کر سکتی ہے، اسلام نے منع نہیں کیا۔ اسلام کی جو مشاہیر خواتین تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ، امہات المومنین اور جلیل القدر صحابیات، آپ دیکھیں جنگ کے میدان میں صحابیات ساتھ، ازواج مطہرات ساتھ، مرم پٹی کے اندر ساتھ، اور بزنس کاروبار کے دوروں میں بھی ساتھ، لیکن با پردہ، شرم و حیا کی پیکر، آبرو اور عزت کی حرمت، یہ اسلام کا جو ہے یونیک کوڈ ہے۔ اس کوڈ کو فالو جو کرے گا وہ اس کے مطابق جو مرضی کاروبار کرے، اسلام ممانعت نہیں کرتا۔ اور بڑے بڑی اسلام کے اندر خواتین گزری ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دیا، اور کوئی یہ جو مہر ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، اس میں بھی بہت بے ایمانی ہے۔ ہم اکثر جگہ نکاح پڑھاتے ہیں تو وہاں ہنسی آتی ہے، مولوی صاحب شرعی مہر مقرر کر دیں، کتنا مقرر کریں؟ وہ خود ہی پھر فتویٰ